السلام علیکم نثار حسین صاحب برمنگھم سے۔ وعلیکم السلام جی نثار حسین صاحب فرمائیے۔ جناب میں شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی یہ فرما رہے تھے کہ پیر عبدالقادر جیلانی سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ جی تو جو دنیا سے گئے ہوئے 800 سال ہو گئے ان ولیوں سے مدد مانگنے کا یہ کون سے قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ تھینک یو۔ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کا جواب پیش کیا جائے گا سوال کے حوالہ سے۔ جی شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے ارشاد کہ حضور غوث پاک کی غوثیت کا حضرت امام مہدی کے زمانہ میں کیا؟ تو کلام جاری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور غریب النواز سلطان الہند شہنشاہ چشت سرکار آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم انور جو ہے وہ صرف ہماری گردنوں پر نہیں، ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر، اور اسی لیے غوث پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ علاء الدین حسن سجری کا بیٹا غریب نواز معین الدین اس نے ہماری سبقت کی ہے ہمارے دعوے کی قبولیت میں، ہم نے اسے ہند کے ولیوں کا بادشاہ بنایا۔ سلطان الہند کا خطاب حضرت غوث پاک جناب کی بارگاہ سے حضرت غریب نواز سرکار کو ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند سرکار آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تو آپ کی کرامت کا ثمر ہے، تو تمام سلاسل آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس مقام پر میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہمارے قیوم زمانی قطب ربانی حضرت مجدد الحسانی کے مکتوب سے میں یہ مقام متعین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے فیوز و برکات حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام مانے جاتے ہیں، حضرت امام حسن عسکری نے اپنے خلفاء سے یہ فرمایا کہ خلعت غوثیت اور وراثت علوم اہل بیت کا یہ خلعت جو ہے یہ باب العزم بغداد میں ہمارے حسنی سادات میں عبدالقادر جیلانی ہوں گے، جب وہ منبر پر فائز ہوں تو حسن عسکری کی طرف سے یہ خلعت اور یہ علوم و وراثت علوم اہل بیت ان کے سپرد کر دی جائے۔ اور اس مقام پر حضرت مجدد الحسانی مکتوب خواجہ نور محمد تیاری کے نام مکتوب میں فرماتے ہیں کہ جب نوبت وہیں جا رسید، جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ امام حسن عسکری نے وہ فیوز و برکات علوم و وراثت اہل بیت جو آپ کے والد حضرت امام علی نقی کی طرف سے آپ کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس حضرت امام محمد تقی کی طرف سے پہنچے، اور ان کے پاس امام علی رضا کی طرف سے پہنچے، ان کے پاس امام موسیٰ کاظم سے پہنچے، ان کے پاس امام جعفر صادق سے پہنچے، ان کے پاس امام محمد باقر سے پہنچے، ان کے پاس امام زین العابدین سے پہنچے، ان کے پاس امام حسین علی مقام سے پہنچے، ان کے پاس امام حسن مجتبیٰ سے پہنچے، ان کے پاس مولا علی شیر خدا سے پہنچے، ان کے پاس جناب محمد رسول اللہ سے پہنچے۔ وہ فیوز و برکات امام حسن عسکری نے حضور غوث پاک کے حوالے فرمائے ہیں اپنے خلفاء کے ذریعے، اور حضرت مجدد فرماتے ہیں غوثیت کبریٰ اور قطبیت کاملہ اور فردیت اکملہ جب آپ تک پہنچی ہے تو آپ سر دائرہ ولایت ہیں۔ اب امام مہدی کے نزول تک جس کو بھی ولایت کی کوئی خیرات ملنے والی ہے وہ عبدالقادر جیلانی کے قدموں سے ملے گی۔ یہ حضرت مجدد الحسانی نے خود وضاحت فرمائی ہے، آپ کے بغیر کوئی بھی معرفت کی خیرات کو جو ولایت کا راہی ہے نا اور سلوک کا راہی ہے اس کو حضور غوث الثقلین کی مدد کے بغیر راہ نہیں مل سکتی۔ اب آپ کے پاس وہ تمام کنجی ہے، سر دائرہ ولایت آپ ہیں، اور اس کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے اس مقام پر بھی، اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 362 پر میں یہ جلد نمبر 28 سے میں یہ عبارت پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کی شان منصوص ہے، جس طرح احادیث مبارکہ سے، جس طرح اہل بیت کی منصوص شان ہے جن کے نام احادیث مبارکہ میں آ گئے، اسی طرح احادیث صحیحہ متواتر المعنی سے امام محمد مہدی کی شان جو ہے وہ بھی منصوص ہے۔ لہذا حضور غوث الثقلین کے درجات عالیہ کی منتہا حضرت سیدنا امام محمد مہدی ہیں۔ کیوں کہ آپ جن کی شانیں منصوص ہیں ان پر آپ کو فضیلت نہیں ہے، لہذا امام محمد مہدی کی تشریف آوری تک میرے غوث بغداد کا سکہ چلتا ہے، اور جب امام محمد مہدی آئیں گے وہ غوث العظم بھی وہ ہیں، فرد الاکمل بھی وہ ہیں، امام العظم بھی وہ ہیں، وہی شان والے ہیں، اور وہ وہی
وہی ہیں کہ جن سے حسن مجتبی کی شان ظاہر ہوگی، اور اس وقت خلافت الہیہ کا سر، آپ کے سر ہی سیرا سجے گا، اور سب کرامتیں، سب شرافتیں اور سب نسبتیں اس وقت امام محمد مہدی کے پاس موجود ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کا استثناء اس سے ثابت ہوا کہ ان کی شان منصوص ہے، اور جن کی شان منصوص ہے ان پر ہم ان کی افضلیت کا دعویٰ نہ کرتے ہیں اور نہ یہ درست ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے نکتہ کی وضاحت فرمائی شاہ صاحب نے۔ اگلا ہمارا سوال حاجی محمد افضل صاحب نے نیلسن سے جو کیا حضرت، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو کامل پیر نہ مل سکے اور وہ حضور غوث پاک کا تصور کر کے، ڈاکٹر سائرہ صاحبہ ہیں سوال پر جانے سے پہلے آئرلینڈ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سائرہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ فرمائیے۔ جی مولانا صاحب دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ آپ جو یہ لوگوں کو اس طرح، جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی۔ شاہ صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کا تصور کر کے یا ان کو پیر مان کے اگر کوئی شخص غائبانہ گویا کہ بیعت کرے ان کی، تو آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ کیا غائبانہ بیعت کرنا جائز ہے اس طرح؟ اور وہ جو ان کا تصور کر لے گا بطور پیر اور شیخ اور مرشد کے، تو وہ آپ کے روحانی فیوزات و برکات سے فیضیاب ہوگا؟ آپ کے حضور غوث پاک سرکار کے فرامین عالیہ میں، مکتوبات عالیہ میں بھی یہ بات موجود ہے جی کہ جس نے میری نسبت حاصل کر لی، جس نے خود کو میرے نام سے جوڑ لیا، منسوب کر دیا، جی میں اس کے سر پر اسی طرح ہوں جس طرح کے تمہارے سر پر آسمان سایہ کنا ہے۔ یدی میرا ہاتھ جو ہے علی مریدی، جی یعنی میرا ہاتھ مرید کے سر پر اسی طرح ہے جیسا کہ آسمان جو ہے، سما جو ہے تم پر سایہ کنا ہے، اس طرح جس نے میری طرف خود کو منسوب کیا ہے۔ لیکن میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس آزمائش میں اپنے آقا و مولا کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں کہ آپ نے اپنے بعد باقاعدہ طور پر قطب جو مقرر فرمایا وہ شیخ علی حیتی ہے، ٹھیک، اور ان کے بعد کی آپ نے فرمایا کہ شیخ علی حیتی قطب کو مقرر کرے گا، اور انہوں نے حضرت خواجہ خلیل، حضرت شیخ خلیل سرسری رحمت اللہ علیہ کو آپ کے قائم مقام قطب مقرر فرمایا۔ حضرت علی حیتی جو ہے وہ 3 سال بعد حضرت کے بعد وصال علی کے بعد ان کا وصال ہوا ہے۔ تو حضرت سرکار نے خلافت کا اور اپنے قائم مقام مقرر کرنے کا سلسلہ اسی لیے مقرر فرمایا کہ دیکھو نسبت بڑی چیز ہے، لیکن نسبت کے ساتھ تربیت جو ہے یہ سلوک کا راستہ ہے۔ آپ نے باقاعدہ، آپ کے مکتوبات موجود ہیں، آپ کے مواعظ موجود ہیں، آپ کی اخلاق عالیہ پر کتابیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سلسلہ میں خلفاء مقرر فرمائے، اور جب خلفاء مقرر فرما دیے ہیں تو پھر صرف نسبت کا کر کے اگر کوئی بیٹھ رہے گا تو سرکار کا فیض تو موجود رہے گا، لیکن آپ کے سلسلہ سے ادھر ادھر جانا اور خام خواہ ایک ایسا کر کے بیٹھنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے سلسلے کے کامل لوگ جو ہیں وہ ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث الثقلین سرکار کے سلسلہ عالیہ کی بڑی بڑی ممتاز ہستیاں پوری دنیا میں موجود ہیں اور تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، اور پورا ہندوستان آپ کے فیض سے جگمگا رہا ہے۔ ملتان شریف جا کے دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث اچوی رحمت اللہ تعالی علیہ اچ شریف ضلع بہاولپور کے اندر موجود ہے، حضرت شاہ کمال کتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار، اتنی بڑی حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ سرکار، لاہور شریف میں جن کا جلوہ ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار، حضرت سلطان باہو سرکار، حضرت نوشہ گنج بخش سرکار، کتنی بڑی ہستیاں ہیں، یہ سب طالب ہیں میری سرکار کے، حضور غوث الثقلین کے، یہ دیے جلائے ہیں انہوں نے، پورا راستہ منور کیا ہے۔ تو ایک آدمی آنکھیں بند کر کے کیوں چاہتا ہے کہ میں فیض کے لیے چلا جاؤں؟ اے دیے سب جلائے میرے غوث نے، یہ روشن کیے، یہ ولایت کے روشن دیے ہیں، ان سے روشنی حاصل کرے۔ ہمارے حضور سید فاضل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار، میرے دادا حضرت سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت سید فاضل شاہ بٹالوی رحمت اللہ علیہ سرکار، قادریہ طریقت کے بادشاہ، سب دیے جل رہے، آج تک جل رہے ہیں۔ تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہونا چاہیے اور تربیت حاصل کرنی چاہیے، درود شریف غوثیہ کی اور صلاۃ غوثیہ کی اور صلاۃ الاسرار کی
اور آپ کے طریقے پر دروشی پڑھنا، آپ کے طریقے پر کبریت احمر شریف پڑھنا، قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنا اور ختم شریف درود قادریہ پڑھنا، اس نسبت عالیہ اولیہ کو حاصل کرنے کے لیے خود کو مٹانا اور اس تربیت میں آنا جو تربیت سرکار نے اپنے درویشوں کی فرمائی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ سرکار بیٹالہ کا فیضان آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح میرے حضور میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ لاہور شریف میں جلوہ فرمائے، فیض آپ کا جاری و ساری ہے۔ یہ تمام بزرگ ہستیاں ہماری جو ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی سیادت کے منکر ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گیلانی سادات اس پر غور فرمائیں۔ ملتان شریف سے لے کر بڑے بڑے رتبوں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو کس طرح ان کے چرنوں میں جا کر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو غوث پاک کو سید بھی نہیں مانتے، اور پھر جا کر ان کے چرنوں میں بیٹھ کر دین دنیا کی حاجتیں بھی ان سے مانگتے ہیں، اور ان کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کشکول آپ کے دروازوں سے بھریں گے۔ تو گیلانی سید جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کو غوث پاک کی سیادت کے لیے غور کرنا چاہیے، اور ایسے بدتمیز لوگوں کو جن کو غوث پاک کی سیادت پر اعتراض ہو، کم از کم گیلانیوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کا، قادریوں کو بھی اور گیلانیوں کو بھی غیرت اس کی کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو غوث پاک کی سیادت کے منکر بھی ہیں اور پھر گیلانیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم اپنے بابا کی عظمت کو دیکھو کہ ان کی سیادت کا جو منکر ہو وہ کس طرح تمہارے منہ پر کھلے منہ آنے کی جرات کر سکتا ہے، اس کا غور بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین گرامی قدر، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے پاس صرف چند دقیقے باقی ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف، اور میں آخر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کی زبان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ آخری جملے کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شعر کی زبان میں آپ نے فرمایا، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ یعنی مقصد یہ تھا آپ کے فرمانے کا کہ حضور غوث پاک کو جس نے دیکھا گویا اس نے آپ کی شکل میں آقا سرور کائنات کی فیوز و برکات اور آپ کی سیرت کا نمونہ حسین دیکھا، اور آپ کی پوری زندگی ظاہری اور باطنی طور پر اس حسین امتزاج کا پیکر تھی کہ ظاہری صورت بھی اپنے نانا سے ملتی تھی اور سیرت کا انداز بھی اپنے نانا کی بارگاہ سے حاصل کیا تھا۔ اسی لیے آپ نے خود بھی فرمایا، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْقَمَالِ۔ پروگرام کے اختتام پر میں حضرت قبلہ، میں آپ کی اجازت سے، میں نے خود ایک شعر سرکار کی شان میں لکھا ہے، سبحان اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے اصول برکت کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ جی جی، ایک موقع پر میں نے عرض کیا تھا، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں، واہ، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں، غوث ثقلین ہیں، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں، حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ۔ سبحان اللہ، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں، حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ، اور کیا بتاؤں شاہ جیلاں کی عطا کا عرفاں، غوث ثقلین ہیں ثقلین کے اقبال کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا انتہائی شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ناظرین کو محظوظ فرمایا، مستفیض فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید ہمت و حوصلہ اور علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنی عظیم محفل میں آپ نے آ کر کو موقع دیا۔ امہ چینل کا بھی اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا۔ جزاکم اللہ۔ امہ چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ، تمام ناظرینوں ناظرات کا شکریہ، اور سب کے لیے دعا گوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لے چلوں گا ایک منقبت کی طرف، اور اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔